نشست میں ہم حیض اور نفاس سے متعلقہ چند مسائل پر گفتگو کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا عبادت کا سار و دار و مدار طہارت پر ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے تو وضو اگر ناپاک ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو غسل، یعنی جنوب جس کو کہتے ہیں، احتلام سے ناپاک ہوا یا میاں بیوی کے ملاپ سے ناپاکی ہوئی، ظاہر ہے کہ اس پر غسل فرض ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ ہم عرض کر چکے کہ موبائل پر بھی اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے دیکھ کر موبائل سے، تو اس پر بھی انگلی لگانے کے لیے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ بے وضو تلاوت تو کر سکتا ہے، دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے بے وضو، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، اور جو حافظ ہے وہ بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حائضہ عورت اور نفاس والی عورت یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور اگر کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، کوئی وظیفہ ہے یا کوئی دعا ہے اور وہ قرآن کی آیت بھی ہے، تو شاید ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اسے توڑ کر پڑھ سکتی ہے کہ اس کے الفاظ جدا جدا ہو جائیں۔ قرآن پاک پر تو واضح طور پر اکثر قرآن پاک کے نسخوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی اس کا باوضو چھونا فرض ہے۔ اب وہ چاہے اسکول ٹیچر ہو، اسلامیات پڑھاتا ہو، اور یا اسکول میں کوئی لیڈیز ٹیچر ہو یا جینٹس ٹیچر ہو، اسلامیات پڑھاتا ہے تو اس کا باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیتیں اس میں ہیں، اور جن کتابوں میں قرآن پاک کی آیتیں ہوں یا ترجمہ قرآن ہو، انہیں بھی باوضو ہی چھونا فرض ہے۔ اب آئیے جو ہم متعلقہ حیض یا نفاس اس سے متعلق چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ حیض جو ہے یہ ماہواری مینسز جس کو کہتے ہیں، عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جو خون کا آنا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، اور حیض کی میعاد کیا ہے، یعنی کتنے دن تک یہ حیض رہے گا۔ دیکھیں، کچھ لوگوں نے خود سے چیزیں رائج کر لیں اور ان کو اپنے طور پر ہی نفاذ کر لیا، شریعت سے ٹکراتے ہوئے۔ جیسے شاید ہم نے پہلے بھی کلام کیا اس بات پر کہ بعض عورتوں نے مل جل کر طے کیا کہ بھئی بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، تو ہمارے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچہ 1 دن کا ہو وہ یا 1 گھنٹے کا ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بچہ ہو یا بچی ہو جو بھی ہو۔ تو
ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا بچہ تھا، اس نے میرے پیشاب کر دیا. تو بھائی 6 مہینے سے نہیں متعلقہ مسئلہ پیشاب سے ہے. پیشاب ناپاک ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا بچہ ہو یا آدھے گھنٹہ ہوا اسے پیدا ہوئے اس نے پیشاب کر دیا تو ناپاک ہے. تو بعض عورتوں نے خود سے طے کیا مل کر کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے معاذ اللہ، جبکہ ہمارے استاد گرامی قدر حضور محمود ملت شہید اہل سنت حضرت علامہ سید محمود حسین شاہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بڑا ناراض ہوتے تھے. اگر کوئی ان سے کوئی یہ بات کہتا کہ بھئی بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، وہ کہتے پاک ہوتا ہے تو پی کیوں نہیں لیتے؟ پاک اگر سمجھتے اس کو پاک تو پی لیا کرو. ایک چیز ناپاک ہے، اتنی عقل اور فہم تو سب کو ہونی چاہیے کہ ایک چیز ناپاک ہے تو ناپاک ہے. جسم کے اندر جو چیز گئی ہے وہ پیشاب یا پخانے کے مقام سے باہر آئے گی تو وہ ناپاک ہے. اور ایسے ہی زخم لگ جائے اور خون آئے گا تو وہ بھی ناپاک ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیض ماہواری کا آنا یہ ایام مخصوصہ کہلاتے ہیں خواتین کے، کہ مہینے میں کسی بھی تاریخ میں ان کو خون آتا ہے تو وہ حیض کہلاتا ہے. ایسی عورت کو حائضہ کہتے ہیں. اور حائضہ عورت کی میعاد کیا ہے، یعنی حیض کی مدت کیا ہے؟ کم سے کم کی تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے. مثلا اب ہر عورت کی عادت اس کی طبیعت اور اس کے خون اور اس کی حدت کے مطابق ہوگی. یعنی کسی کا خون آنا 5 دن میں بند ہو جائے تو 5 دن کے بعد جب خون بند ہو گیا، مطمئن ہو گئی، اب وہ غسل کرے اور نماز شروع کر دے. رمضان ہے تو روزے شروع کر دے گی. 10 دن کا انتظار نہیں کرے گی. تو عرض کر رہا تھا کم سے کم کی کوئی مدت نہیں. کسی کا 5 دن میں بند ہو گیا تو وہ پاک ہے، اب نہ غسل کرے، نماز روزہ شروع کر دے. کسی کا 7 دن میں بند ہو گیا تو وہ 7 دن کے بعد پاک ہے، غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے. 9 دن میں بند ہوتا ہے تو وہ نہائے دھوئے اور نماز روزہ شروع کر دے. 10 دن تک بھی اگر خون آ رہا ہے تو بھی یہ حیض ہے. اب 10 دن یہ زیادہ سے زیادہ ہے. 10 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 10ویں دن کے بعد بھی نہیں بند ہوا تو اب یہ حیض نہ رہا. اب 10 دن گزر گئے جب، تو اسے جیسے ہی 10 دن گزر جائیں گے اسے غسل کر کر پاک ہو کر نماز بھی فرض ہے اس پر، روزہ بھی فرض ہو گیا کہ اب یہ حیض نہیں رہا، اب یہ بیماری ہے. اس کا نام فقہاء نے استحاضہ رکھا ہے. یہ استحاضہ ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے. اطباء سے، خواتین ڈاکٹرز سے علاج کرانا چاہیے کہ بھئی یہ بیماری ہے کہ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ استحاضہ ہے. اب یہ ناپاک تو نہیں ہے، بس جیسے بھی خون کو بند کر کے نماز روزہ اس پر فرض ہے، غسل کر لے اور پاک ہو جائے. لیکن یہ بالجبر، یعنی خون تو 5 دن میں بند ہو گیا. بعض عورتوں نے اپنی بچیوں کو یا بیٹیوں کو یا پوتیوں کو یا نواسیوں کو تربیت نہیں، بھی 10 دن تک ہی جو ہے وہ رہے گا معاملہ، 10 دن تک نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو. تو یہ مسئلہ بتانے والی عورت بھی گناہ گار ہوگی، اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں، غلط مسئلے پر کر رہی ہیں عورتیں، وہ بھی گناہ گار ہوں گی. اور اس میں خاص طور پر وہ مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے کہ دین کا علم عورت تک پہنچانا یہ اس مرد کی ذمہ داری تھی. یا تو کتابوں کے ذریعے پہنچاتا، یا کوئی معلمہ دین جو عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہو، سنی سوی العقیدہ ہو، ایسی معلمہ کے پاس اس کو بھیجتا رہتا کہ دین کا وہ علم سیکھ لے. تو اس لیے اپنی بچیوں کو دینی علوم کا سکھانا یا کتابوں کے ذریعے ان کو سکھانا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ حیض، اور تو حیض کا مسئلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے نفاس۔ نفاس کیا ہے؟ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے یہ نفاس ہے۔ اس کی بھی کم سے کم مدت کوئی نہیں، مثلا 15 دن میں بند ہو جائے، 20 دن میں بند ہو جائے، 25 دن میں بند ہو جائے، 30 دن میں بند ہو جائے، تو اب جب بھی بند ہو جائے گا وہ پاک ہے، نہائے دھوئے پاک ہو جائے اور نماز روزہ شروع کر دے، نماز بھی پڑھے گی روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر 40 دن، بعض خواتین بوڑھی بزرگ عورتیں جو ہوتی ہیں خاندان میں بالجبر وہ کہتی ہیں نہیں بھائی 40 دن سے پہلے سوا مہینہ نہیں ہو سکتا، 40 مہینے سوا مہینے سے پہلے پاک نہیں ہوگی، یہ ناپاک نہیں۔ 30 دن 25 دن 20 دن میں بھی اگر خون بند ہو جائے گا تو اب وہ پاک ہے، غسل کرے، نماز روزہ پڑھے، نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے۔ 40 دن تک جانا، اب جتنے دن اس نے چھوڑے خون بند ہونے کے بعد اتنے دن کی گناہ گار ہوئی، نماز چھوڑنے کی گناہ گار، روزے تھے تو روزے چھوڑے، روزے چھوڑنے کی گناہ گار۔ تو ایسا دین میں رکھنا پیدا کرنے والی خواتین جو بوڑھی ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم نے اپنے اماں سے سنا تو دادی سے سنا تو پردادی سے سنا اب وہی رائج رہے گا، نہیں۔ اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضور علیہ السلام سے حضور کی صحابیات نے لیا، حضور کی ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کے جو دینی مسائل ہیں وہ زیادہ تر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے بیان ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نفاس یہ ہے کہ ان دنوں میں بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس ہے، تو اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، 15-20 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، 30 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 40 دن۔ 40 دن کے اندر اندر بند ہو گیا تو ٹھیک، یہ ہے نفاس ہی رہے گا۔ لیکن اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی خون بند نہ ہوا تو یہ بھی استحاضہ ہے۔ اب 40واں دن گزرنے کے بعد یہ عورت غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد پاک ہو جائے، اب جیسے بھی یہ خون روک کر بہرحال نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، اس پر اب نماز اور روزہ چھوڑنے کی اجازت رخصت اس کو نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں آپ رکھیں، اپنی خاص طور پر وہ شادی شدہ طبقہ بیویوں کو بتائیں اور بیویاں کم از کم اپنی بچیوں کو بتائیں یہ مسائل، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے گی، ظاہر ہے باپ بیٹے کی تربیت کرے گا، شوہر بیوی کو بتائے گا اور بیوی پھر گھر میں یہ باتیں اپنی بہوؤں وغیرہ سے ذکر کرے گی۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر کسی کو حیض آ گیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے کسی کی ڈیٹ شروع ہوئی، اس نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا حیض چاہے ظہر کے وقت میں آیا، مینسز شروع ہو گئے اس کو، تو روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، لیکن وہ روزے میں کھائے گی پیے گی نہیں، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اب روزے دار کی طرح ہی رہنا ہے، اس نے کھانا پینا نہیں۔ باہر اگرچہ کسی کا حیض صبح 9 بجے شروع ہو گیا آنا، تب بھی وہ سارا دن روزے کا ہی سا گزارے گی، کھائے گی پیے گی نہیں، اور افطار کے وقت ہی میں کھائے گی پیے گی، اور باقی دنوں میں چونکہ آج ہی اس کا حیض شروع ہوا ہے تو آج تو روزہ تھا اسی نے نہیں کھایا پیا، لیکن دوسرے دنوں میں وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن کھلے عام نہیں، ذرا گھر والوں سے بھی چھپ کر کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں پردے کی کہ بھائی دن میں بہن کو بھائی دیکھیں گے کھاتا پیتا تو بولے بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی اور والد پوچھے گا بھائی کیا ہوا کہ آج روزہ کیوں نہیں رکھا، تو کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے باپ سے والد سے ذرا چھپ چھپا کر کھانا وغیرہ کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔